بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا لرن پروگرامنگ ان پائتھن کے اس کورس میں لیکچر نمبر 13 ہے آج، اور یہ ڈیٹا بیس کنیکٹیویٹی ود مائی ایس کیو ایل کے بارے میں۔ تو چلیں دیکھتے ہیں۔ اچھا، مائی ایس کیو ایل ڈیٹا بیس کیا ہے کہ مائی ایس کیو ایل از ون آف دا موسٹ پاپولر ڈیٹا بیس سرورز۔ مائی ایس کیو ایل از اے ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم، RDBMS آپ نے نام سنا ہوگا یہ، اور along with enterprise servers MySQL is also available in community servers which is free and open source۔ تو اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس لنک سے، جو بھی اس میں یہ ہے dev.mysql.com/downloads/mysql۔ یہاں سے آپ اپنی جو بھی آپ کا پلیٹ فارم ہے، ونڈوز ہے یا لائنکس ہے یا میک ہے، اس کے مطابق آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اور مائی ایس کیو ایل کے بارے میں اگر آپ پہلے سے نہیں جانتے، مائی ایس کیو ایل کی جو ایس کیو ایل کی بیسیکلی جو لینگویج ہے، تو اس کو جو ہے لرن کرنے کے لیے W3 اسکولس پر مائی ایس کیو ایل کا ٹیوٹوریل ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ٹیوٹوریلس آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائیں گے جہاں سے آپ یہ لرن کر سکتے ہیں۔ جو آلریڈی اس کو جانتے ہیں ظاہر ہے ان کے لیے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو تھوڑا بہت تو ہم اس میں کورس میں بھی دیکھیں گے کہ آگے اس لیکچر میں کہ جو کچھ سٹیٹمنٹس کو ہم جو مائی ایس کیو ایل کی ہیں وہ ان کو ہم کریں گے بھی۔ اچھا، سب سے پہلے جو ہے پائتھن میں جب ہم اس کو مائی ایس کیو ایل کو کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو مائی ایس کیو ایل پائتھن میں ایک مائی ایس کیو ایل کی کنیکٹر کی ایک پیکج ہے جو کہ یہ ہمیں پروویژن دیتا ہے کہ ہم پائتھن کے اپنے پروگرام کو مائی ایس کیو ایل کی ڈیٹا بیس کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں، اور جو بھی ہماری ایس کیو ایل کی کمانڈس ہیں یا اسٹیٹمنٹس ہیں، ان کو ہم کوئریز ہیں ان کو ہم جو ہے وہ پاس آن کر سکیں، ایگزیکیوٹ کر سکیں اس کے اندر، اور وہاں سے جو ریزلٹس ہیں وہ ہم اس میں سے پک کر سکیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے آپ کو اگر یہ کنیکٹیویٹی کرنی ہے تو پہلے آپ کو اس کا جو پیکج ہے یہ انسٹال کرنا ہوگا۔ یہ pip install mysql-connector-python، یہ pip install جو ہے بیسیکلی اس کو پیکج انسٹالر ہے، اور یہ اس کو یہ ہم نے پیچھے ماڈیولز اینڈ پیکجز میں بھی ہم نے تھوڑا سا اس کے بارے میں دیکھا تھا۔ تو یہ طریقہ کار ہے کمانڈ لائن سے کرنے کا، تھوڑا سا ہم کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں اس کو۔ CMD آپ اس میں کمانڈ پرومپٹ پہ جائیں، یہاں پہ آپ pip install mysql-connector-python، ٹھیک ہے۔ تو اس کو جب آپ انٹر کریں گے تو یہ اس کو انسٹال کرے گا، ڈاؤن لوڈ کرے گا، انسٹال کرے گا۔ یہ آلریڈی چونکہ انسٹالڈ ہے اس لیے اس نے جو ہے نا وہ یہاں پہ کہہ دیا کہ آلریڈی سیٹسفائیڈ ہے، تو ٹھیک ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں۔ اچھا، اب ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ مائی ایس کیو ایل بھی ہم نے جو انسٹال کر لی ہو تو اس کو بھی آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا بیس کے ساتھ ہمیں کنیکٹیویٹی کیسے کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو ہماری جو ڈیٹا بیس ہے وہ کہاں پر ہے۔ اگر تو آپ آلریڈی مائی ایس کیو ایل میں کام کر چکے ہیں، آپ اس سے فیملیئر ہیں، تو آپ کو یہ آئیڈیا ہوگا کہ مائی ایس کیو ایل کو کیسے اس میں کنیکشن یا اس میں ڈیٹا بیس کیسے کریٹ کرنی ہے اور اس میں کوئریز کیسے کرنی ہے۔ لیکن جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے میں یہاں پر کوئی اسپیشل کوئی انٹرفیس یوز نہیں کروں گا۔ عموماً PHP میں PHP مائی ایس کیو ایل وغیرہ کی جو ہے وہ یعنی PHP مائی ایڈمن کا ایک انٹرفیس ہوتا ہے ویب بیس، جس میں کہ ہم ڈیٹا بیسز کو ایک ویژول موڈ میں ہم دیکھ لیتے ہیں اور اس کو وہیں سے ہم مینیج کر لیتے ہیں۔ لیکن کمانڈ لائن سے بھی اس کو کیا جا سکتا ہے، تو ہم اس کو کمانڈ لائن سے ہی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو کمانڈ لائن سے کرنے کے لیے ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ یہ کمانڈ پرومپٹ پر آئیں اپنے ونڈوز میں، اور اس میں آپ یہ چلے جائیں، پہلے آپ اس کی جہاں پر یہ مائی ایس کیو ایل عموماً انسٹال ہوتی ہے وہ عموماً یہ پروگرام فائلز میں، اور دین آپ اس میں مائی ایس کیو ایل کریں، دین / اس میں مائی ایس کیو ایل یہ سرور 5.7 میرے پاس انسٹالڈ ہے ابھی، تو خیر یہ 8.0 بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے اس کے ورژنز اویلیبل ہیں۔ جو آپ نے انسٹال کیا ہو اس کے مطابق آپ اس کو دیکھ لیں، اور یہ /bin میں آپ یہاں پر چلے جائیں، ٹھیک ہے۔
تو عموماً پاتھ چونکہ سیٹ نہیں ہوا ہوتا تو پھر آپ کو ظاہر ہے کہ یہیں پہ چلے جائیں، بجائے اس کے کہ آپ پاتھ سیٹ کرتے رہیں، یہاں پر آپ آ جائیں اس فولڈر کے اندر. یہاں پہ آپ کو مائی ایس کیو ایل کی جو ہے نا وہ کمانڈ ملتی ہے. تو مائی ایس کیو ایل لکھیں -یو فار دا یوزر، اینڈ یوزر اس روٹ ہے ہمارے پاس اس وقت. میرے پاس جو انسٹال میں نے کیا ہوا ہے اس میں یہ اس کا جو مین یوزر عموماً روٹ ہوتا ہے، اور روٹ ہی کو میں یوز کر رہا ہوں. تو اس کے بعد -p، یہ پاسورڈ کے لیے پرومپٹ کرے گا، اور اس میں پاسورڈ جو ہے جو بھی آپ نے سیٹ کیا ہوا وہ آپ انٹر کریں گے. اس کو جب آپ انٹر پریس کرتے ہیں تو یہ آپ سے پاسورڈ مانگتا ہے. میرے پاس جو انسٹالیشن ہے اس میں چونکہ پاسورڈ نہیں ہے، empty ہے، تو میں جسٹ اس کو انٹر کروں گا تو یہ میرے پاس یہ مائی ایس کیو ایل کے کمانڈ پرومپٹ پہ آ جائے گا. اب یہ مائی ایس کیو ایل کمانڈ پرومپٹ پر آنے کے بعد اب میں نے اس میں یہ کرنا ہے کہ میں کریٹ ڈیٹا بیس DB پائی ٹیسٹ. ٹھیک ہے، DB پائی ٹیسٹ کے نام کے جو ہے نا میں نے یہ ایک ڈیٹا بیس کریٹ کر لی. کوئی بھی نام آپ رکھ سکتے ہیں ڈیٹا بیس کا، ایک یونیک نیم جو ود ان دیٹ جو ڈیٹا بیس سرور ہو. تو یہ جو ہے میں نے یہ کیا، اور یہ آپ دیکھیں کہ اس نے ڈیٹا بیس کریٹ کر دی. اب میں اس کو یوز کی کمانڈ ہے یوز DB پائی ٹیسٹ اور اس کو میں سیمی کالن، یہ اس کا بیسیکلی کمانڈ جو اس کی کمانڈ کا ٹرمینیٹر ہے یہ یوز کرنا ہوتا ہے. تو جب آپ انٹر کریں گے یہ ڈیٹا بیس چینج. اب جو ہے میں اس میں شو ٹیبلز کی ہے کمانڈ جو کہ مجھے ٹیبلز شو کرتی ہے. empty سیٹ آیا، ٹھیک ہے، اس کو یہاں رک جائیں. اب ہم آتے ہیں، ہمارے پاس کیا بنا کہ ایک تو ہمارے پاس ڈیٹا بیس کریٹ ہو گئی DB پائی ٹیسٹ کے نام کی، اور یوزر نیم ہمارا روٹ تھا، پاسورڈ ہمارا empty تھا، کچھ بھی نہیں تھا. اور چونکہ یہ لوکلی میں نے انسٹال کیا ہوا ہے اس لیے یہ لوکل ہوسٹ اس کا جو ہے نا ہوسٹ ہوگا. یہاں پہ ہم آتے ہیں اپنے اس کے اندر. تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ جو امپورٹ مائی ایس کیو ایل کنیکٹر، یہ جب ہم نے مائی ایس کیو ایل کنیکٹر کو انسٹال کر لیا تو یہ ہمیں یہ پیکیج اویلیبل ہو گیا. تو یہاں سے اس کا جو ماڈیول ہے وہ ہم نے اس کو کال کر لیا، اور یعنی اس کو امپورٹ کر لیا. اور اب یہاں پر ہم یہ کریں گے کہ ایک کنیکشن آبجیکٹ جو ہے وہ CNX کا ویریبل ہم نے لے لیا یہاں پر، جس پر ہم نے یہ MySQL ڈاٹ کنیکٹر ڈاٹ جو یہ ہے اس میں کنیکٹ کا میتھڈ ہے. اور اس کنیکٹ کے میتھڈ میں ہم جو پیرامیٹرز اس کو پاس آن کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہوسٹ ایکول ٹو لوکل ہوسٹ ہم نے دے دیا. یہ چونکہ لوکل میں ہے، اگر یہ ریموٹ کہیں ڈیٹا بیس ہو، ریموٹ سرور پر ہو، تو اس سرور کا ایڈریس جو ہے وہ یہاں پر دیا جاتا ہے. یوزر نیم جو ہے جو بھی آپ نے یوزر کریٹ کیا ہو وہ ہوتا ہے. یہاں پہ ہم روٹ کو یوز کریں گے. پاسورڈ ہم یہاں پر کچھ بھی نہیں دیں گے. پاسورڈ اگر وہ سیٹ ہوا ہے تو پاسورڈ ظاہر ہے کہ وہ چیک اس میں جو ہے وہ یعنی اس کے مطابق وہ ہوگا. اینڈ ڈیٹا بیس نیم جو ہے وہ ہم یہاں پر دیں گے. اور ایک بات ضرور کہ یہ اس کو کنیکشن کو جب بھی ہم اس کو اوپن کریں گے اینڈ دین اس کو کلوز کرنا بھی ضروری ہے. بہتر پریکٹس یہ ہے. عموماً سم ٹائمس جو ہے نا ہمارے پاس جو ہمارے جتنے بھی یہ ہوتے ہیں جب پروگرامز کلوز ہوتے ہیں تو عموماً کنیکشن جو ہے وہ بند ہو جاتے ہیں، کلوز ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ سم ٹائمز یہ اوپن بھی رہ جاتے ہیں. تو ان دیٹ کیس جو ہے یہ بہتر ہے کہ جب بھی آپ کنیکشن اوپن کریں تو اس کو کلوز بھی کریں. اچھا، اب ہم آگے اس میں اس کو پہلے ہم کرتے ہیں اپنی ڈیٹا بیس کے یہاں پر کہ فار ایگزامپل ہم نے کیا ایک امپورٹ MySQL ڈاٹ کنیکٹر کو ہم نے جو ہے وہ کر لیا، اور اس کے بعد CNX کے نام سے ہم نے ایک جو ہے وہ کنیکشن کا جو آبجیکٹ ہے وہ ہم نے کریٹ کیا. وہ کیا کرے گا کہ MySQL ڈاٹ کنیکٹر ڈاٹ کنیکٹ کا میتھڈ جو ہے یہ کال کرے گا، اور اس کے اندر جو ہے ہم نے کیا دینا ہے کہ ہوسٹ ایکول ٹو لوکل ہوسٹ. ٹھیک ہے، اینڈ دین یوزر نیم، اس کو ہم اس طرح سے لکھیں گے، یوزر نیم از ایکول ٹو یہاں پر روٹ ہے، اینڈ دین
password is equal to, it is the password یہاں پر empty string ہم دیں گے, اور ڈیٹا بیس جو ہے وہ کیا ہوگی, جو ہماری db/py/test کی ڈیٹا بیس تھی. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا جو ہے کنیکشن یہاں پر کریٹ ہو جاتا ہے. اب ہم اس پہ نیکسٹ اس کا یہ ہے کہ لاسٹ میں ہم نے اس کے بعد cnx.close ہم نے اس کو کر دینا ہے تاکہ یہ ڈیٹا بیس کا جو کنیکشن ہے کلوز ہو جائے. اس کو ہم ایگزیکیوٹ کر کے دیکھیں گے کہ کہیں یہ ہمیں کوئی ایرر تو نہیں دیتا. یہ دیکھیں کہ اس نے کوئی ایرر نہیں دیا, کوئی اس میں آؤٹ پٹ بھی نہیں ملی کیونکہ ہم نے کوئی آؤٹ پٹ لی بھی نہیں تھی, جسٹ یہ کنیکشن اوپن ہونا تھا اینڈ کلوز ہونا تھا. اگر کوئی اس میں کوئی پرابلم ہوتا تو مے بی یہ ہمیں ایک ایرر شو کرتا. تو ایرر نہیں شو ہوا تو اٹ مینس کہ موسٹ پروبیبلی یہ کنیکشن اوپن ہوا اینڈ کلوز ہو گیا, یہ سکسیزفل رہا. آگے ہم دیکھتے ہیں, اس کو ویریفائی کریں گے. نیکسٹ اسٹیج میں آتے ہیں, نیکسٹ اسٹیپ پہ. یہاں پر ہمیں جو ہے نا ایگزیکیوٹنگ ایس کیو ایل کوئریز, تو ان آرڈر ٹو ایگزیکیوٹ کوئریز وی نیڈ اے کرسر آبجیکٹ وچ از ریٹرن بائی کالنگ دا کرسر میتھڈ آف دا کنیکشن آبجیکٹ. تو کنیکشن آبجیکٹ میں سے جو CNX نام کا ہم نے کنیکشن آبجیکٹ بنایا, اس میں سے اس کا ایک میتھڈ ہے کرسر کا, اس کو ہم جب وہ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں یا اس کو کال کرتے ہیں تو ہمیں یہ ایک کرسر جو ہے وہ کا آبجیکٹ ریٹرن کرتا ہے. پھر وہ اس کرسر کے آبجیکٹ کے سے ہم جو ہے اس کے ایگزیکیوٹ کا میتھڈ جو ہے وہ کال کرتے ہیں. تو یہاں پہ ہم یہ کرسر نیم کا ہی ایک آبجیکٹ لے لیتے ہیں. لیٹس سی یہاں پر ہم اسی میں انٹر کرتے ہیں کہ یہ کہاں پر, کہ یہ کرسر از ایکول ٹو cnx.cursor. ٹھیک ہے, اور یہ جسٹ ہمارا جو ہے نا وہ کرسر کا آبجیکٹ کریٹ ہو گیا. اب ہمارے پاس کیا ہوا کہ ہم نے نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے کہ ہم نے ایک ایس کیو ایل کی کمانڈ جو ہے وہ لکھنی ہے جو کریٹ ٹیبل کی ہے. یہ ون ٹائم ہم کریں گے چونکہ ہمیں ایک ٹیبل بھی کریٹ کرنا ہے. ڈیٹا بیس تو ہم نے کریٹ کر لی کمانڈ لائن سے, تو ٹیبل کریٹ کرنے کے لیے ہم وہاں سے بھی کر سکتے تھے, لیکن ہم یہاں سے بھی ہم اپنے جو ہے پائتھن کے کوڈ سے بھی اس کو ایگزیکیوٹ کر کے ٹیبلز کریٹ کر سکتے ہیں, ان کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں, ان کو ڈراپ بھی کر سکتے ہیں. عموماً ویسے یہ ہوتا ہے کہ ون ٹائم جب ہم اپنا پروگرام کی انیشلائزیشن کرتے ہیں تو ڈیٹا بیس کریٹ کرتے ہیں, ڈیٹا بیس کریٹ کروا کے ہم جو ہے ٹیبلز بھی ادھر سے ہی کریٹ کروا لیتے ہیں یا ہم مینولی وہاں سے کرواتے ہیں کمانڈ لائن سے جہاں سے مائی ایس کیو ایل کا جو ہے وہ انٹرفیس ہے. تو وہ ہمارا یہ ڈیٹا بیس کا اسکیما جو ہے وہ ہم نے پہلے سے کریٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ بعد میں ہم اس کو یوٹیلائز کر سکیں فار سیونگ یا انسرٹنگ اوور ریکارڈس اینڈ ریٹریونگ دیم فرام دا ٹیبلس. تو اس میں ہم یہ کریں گے کہ ایس کیو ایل کی جو ہے وہ ہم یوز کریں گے, اور ہم یہاں پر ٹرپل جو ہے نا وہ کوڈس کو یوز کریں گے تاکہ یہ ملٹی لائن اسٹرنگ جو ہے نا یہ بن سکے. اور اس کے اندر ہم یہ کہیں گے کہ کریٹ ٹیبل, اور اس میں یوزرس کے نام کا ہم ٹیبل بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر ہم یہ بتائیں گے کہ اس میں ہمارے جو یوزر آئی ڈی ہے وچ از یوزر آئی ڈی ایک فیلڈ نیم ہے اور اس کی ٹائپ انٹیجر ہے. دین ہم یہ کریں گے کہ اس میں ہم ایک فرسٹ نیم لے لیں گے جس کی جو ہے وہ وارچر اس کی ٹائپ ہے, اور اس میں اس کی لینتھ جو ہے جب ہم وارچر دیتے ہیں تو پھر اس کی لینتھ بھی ہمیں بتانی ہوتی ہے, وہ اسی سنٹیکس سے آپ یہ سیکھ لیں, سمپل سا ہے. اینڈ دین مزید جو ہے نا وہ آپ ان کے مائی ایس کیو ایل کی ٹیوٹوریل میں جا کے اس کو وہاں سے بھی سیکھ سکتے ہیں. تو وارچر 255 جو لاسٹ نیم ہے, اینڈ دین ہم ایک سٹی کا ہم نے جو ہے وہ لے لیا جس میں یہ بھی اور 255 ہو گیا. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے 4 اس کے اندر ہم نے جو فیلڈز لے لیے جو کہ اس کا پارٹ ہیں, اور اس کے بعد ایک سیمی کولن بھی ڈالا جا سکتا ہے, نہ بھی ڈالیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ایک ہی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب ہم آتے ہیں اس میں کہ کرسر کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے. تو کرسر ڈاٹ ایگزیکیوٹ, ٹھیک ہے,
اس کو جب ہم ایگزیکیوٹ کریں گے تو یہ کرسر کو ایگزیکیوٹ کر کے، اور اس کا ایک کام یہ بھی کرنا ہے کہ جب ہم نے کرسر کو ایگزیکیوٹ کرنا تو پھر کرسر ہم نے بنایا نا تو کرسر کو کلوز بھی کرنا ہے، کرسر کا جو ہے وہ آبجیکٹ اس کو ہمیں کلوز بھی کرنا ہے۔ تو یہ ایگزیکیوٹ جب ہم کریں گے اس پارٹ کو، یہاں پر ہم یہ فوکس کریں کہ ایگزیکیوٹ کرنے پر یہ اس میں جو ہماری ایس کیو ایل کی کمانڈ ہے وہ ایگزیکیوٹ ہونی ہے، اور یہاں پر ہمیں ایس کیو ایل کی کمانڈ بھی پاس آن کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایگزیکیوٹ کس کو کرنا ہے؟ ایس کیو ایل کی کمانڈ کو، جو ہم نے اوپر ڈیفائن کیا ہے۔ یہاں بھی آپ اپنے اس ایگزامپل میں بھی دیکھ لیں، یہاں پر ہم نے اس کو کر کے اب اس کو ہم ایگزیکیوٹ کرتے ہیں۔ لیٹس سی کہ اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایگزیکیوٹ ہونے کے بعد وہ پرومپٹ دوبارہ آ گیا، اٹ مینس کہ یہ کریٹ ہوا ہوگا اور ایگزیکیوٹ ہوا ہوگا۔ لیٹس سی، اس کو ویریفائی کر لیتے ہیں، کوئی ایرر تو نہیں آئی، موسٹ پروبیبلی یہ ایگزیکیوٹ ہوا ہے اور اس نے کوئی رزلٹ اندر جو ہے نا وہ اپنا جو امپیکٹ کرنا تھا وہ کیا ہے، جو کام اس کو کہا گیا تھا۔ تو یہاں پہ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شورٹ ٹیبلز کا جو ہے جب ہم دیکھیں گے تو یہاں پہ ہمیں اب نظر آ رہا ہے کہ ایک ٹیبلز ان ڈی بی پائی ٹیسٹ میں ایک یوزرز کا نام کا ٹیبل بھی ہمارے پاس آ گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس یوزرز کے ٹیبل کو اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں تو یہ ڈی ای ایس سی ڈسکرائب کرنے کے لیے ہے، اور یوزرز کو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں اس کا جو ہے نا وہ اسٹرکچر بھی نظر آ گیا، اس کی جو بھی اس کے اندر جو ہمارے فیلڈس ہیں اور ان کی ٹائپ اور ان کی باقی جو پیرامیٹرز یا اس کی جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ فیلڈ نیم اور اس کی ٹائپ جو ہے وہ ہمیں مل رہی ہے۔ تو یہاں اٹ مینس کہ ہمارا یہ جو کمانڈ تھی کریٹ ٹیبل کی وہ ایگزیکیوٹ پراپرلی ہوئی ہے سکسیسفلی، اور اس نے ٹیبل کریٹ کر دیا ہے۔ اب ہم نیکسٹ اسٹیپ آتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہمیں انسرٹ کرنا ہے کچھ اپنے ریکارڈز کو۔ اچھا، یہاں پہ اب ہم ایک کام اور کر لیتے ہیں کہ کیونکہ ہمیں یہ مزید بھی اس میں الگ الگ اس کے جو ہیں وہ ہمیں ایگزامپلس کرنی ہے، تو یہ پارٹ جو ہے نا یہ ہمیں سب میں چاہیے، کیونکہ ہر دفعہ جو ہے نا یہ کنیکشن اسی طرح سے یہ اسٹیبلش ہونا ہے اور اس نے یوز ہونا ہے، اور یہ کنیکشن کا آبجیکٹ ظاہر ہے کہ وہ ایک ہی پیرامیٹرز کے ساتھ، یعنی سیم جو ہوسٹ نیم، یوزر نیم، پاسورڈ، ڈیٹا بیس، وہ سارا کچھ تو سیم ہی ہے۔ تو یہ ہمیں سبھی اکراس ہماری اپلیکیشن وہ ہمیں ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ تو بہتر یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ اس جو کنیکشن کا جو ہے پورشن، اس کو ہم ایک سیپریٹ ماڈیول میں رکھ لیں، اور اس ماڈیول کو ہم امپورٹ کر لیں اپنے تمام جتنے بھی پروگرامز ہم اس میں یوز کریں گے اس کے اندر ہم یعنی اس کو لا سکیں، تاکہ یہ ہمیں بار بار نہ کرنا پڑے، اور اگر کوئی اس میں چینجز بھی آئیں تو ایک ہی جگہ پر چینج ہو۔ یہ نہ ہو کہ ہمارے پاس اگر کوئی 20 ہم نے پروگرامز لکھ لیے، سبھی میں ہم نے یہ پیرامیٹرز دیے ہوئے ہیں، کل کو ہم اس کا پاسورڈ ہی چینج کر لیتے ہیں اپنی ڈیٹا بیس کا، یا ڈیٹا بیس کا نیم چینج ہو جاتا ہے یا یوزر چینج ہو جاتا ہے، تو پھر ہمیں تمام میں جا کے وہ چینجز کرنی پڑیں گی، تو وہ ہمارے لیے ایک ہیسل ہوگی۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو ایک جگہ پر کامن پلیس پر اس کو رکھ لیں۔ تو اس کے لیے کیا ہوگا کہ ہم نے ماڈیولز والے لیکچر میں یہ دیکھا تھا کہ ہم ایک ماڈیول اپنا بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک الگ فائل بنائیں، یہاں پہ میں اس کو dbinc.py رکھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے، جہاں پر یہ ڈی بی کی انکلوڈ کرنے کا، اور یہاں سے میں یہ کرتا ہوں کہ یہاں سے یہ جو پورشن ہے یہ والا، یہ ہم اٹھا کے اس کو جو ہے وہ ایکس یعنی کہ اس کو نکال لیتے ہیں یہاں سے، مینس کہ جو ہے کٹ کر لیا، اور اس کو لے جا کر ہم یہاں پر پیسٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر۔ اور اس کو ہم یہ کریں گے کہ یہاں پر یہ سارا جو ہے نا کنیکشن ہمارا یہ بن گیا۔ اب یہاں پر ہم کیا کریں گے، ڈیٹا بیس کے جو ہے یہاں لے جا کر سمپلی یہ کریں گے کہ ہم امپورٹ dbinc کر لیں گے، ٹھیک ہے، اور اس میں یا یہاں سے ہمیں چونکہ صرف وہی چاہیے تو ہم یہاں بجائے اس کے کرنے کے صرف پورا اس کو کرنے کے ہم فرام dbinc import
ہم اسپیسیفکلی جو کنیکشن ہے نا اسی کو لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کنیکشن جو ہمارا یہاں سے امپورٹ ہو گیا, کیونکہ یہ ہم نے یہاں پر یہ ہماری DBINC کے اندر جو ہے یہ کنیکشن کا آبجیکٹ بن رہا ہے, تو اس کو ہم یہاں پہ اس میں جب کال کریں گے تو یہ صرف ہمارا جو ہے وہ اس میں اس کو امپورٹ کر لے گا, اور اس کے ہم ریفرنس سے اس کا کرسر جو ہے نا وہ اس کو کریں گے. ہم اس کو ٹرائی کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارا یہ ہم یہ کرتے ہیں کہ اس میں نا ایک اور اس کو چینج کر لیتے ہیں, ایک یوزر 1 کر کے اس کو چلا کے دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ ایگزیکیوٹ ہوا ہے یا نہیں. تو لیٹس سی, اس کو ایگزیکیوٹ کریں. یہ ایگزیکیوٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, اس نے کوئی ہمیں آؤٹ پٹ تو نہیں دی, لیکن یہاں پر یہ دیکھیں کہ جب ہم اس کو شو ٹیبلز کریں گے تو یہ اب یہ دو ہمارے پاس ٹیبلز بن گئے یوزر 1 کے نام سے بھی. اٹ مینس کہ ہمارا جو ہے نا وہ ایگزیکیوٹ ہوا ہے اور ایک اور ٹیبل اس نے نئے نام سے یوزر 1 کے نام سے بنا دیا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمیں جسٹ دیکھنا تھا کہ یہ بنتا ہے کہ نہیں. چلے اس کو ہم یہاں سے ہٹا دیتے ہیں اور واپس اپنا دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو ہے نا کنیکشن کو امپورٹ کرنے کا یا ایک کامن پلیس سے وہاں سے لینے کا طریقہ کار ہمارا بن گیا. یہ ہم نے اپنا کنیکشن جو ہے وہ علیحدہ ایک فائل میں رکھ لیا. اب ہم نیکسٹ اسٹیپ میں اپنے آتے ہیں, اور نیکسٹ کیا ہے کہ جی ڈیٹا بیس 2.py. ٹھیک ہے, اور اس میں ہم کیا کریں گے کہ اس جگہ پر ہم یہی چیز جو ہے یہ اپنی اس کے اندر ہم ڈیٹا بیس 2 میں ہم رکھ لیں گے امپورٹ فرام DBINC امپورٹ کنیکشن. اینڈ دین ہمارا جو ہے نیکسٹ کیا ہے, یہاں پر آئیں کہ ہمیں ایک کرسر آبجیکٹ چاہیے اور انسرٹ اور ایگزیکیوٹ کا جو ہے نا وہ سارا کچھ ہمیں یہ ریکوائرڈ ہے. اچھا, اب یہاں پر یہ چیز بھی ہے کہ ایک دفعہ آپ یہ اس میں دیکھ لیں کہ انسرٹ کے بعد یہ جو ہے نا ایگزیکیوٹ کے بعد ایک یہ کمٹ کا جو ہے نا یہ یہاں پر CNX جو کنیکشن کے ساتھ کمٹ کا ایک میتھڈ ہے, یہ انفیکٹ یہ کرے گا کہ جو ہم نے انسرٹ کیا ٹیبل میں تو ٹیبل کے اندر یا ٹیبل کی جو ڈیٹا بیس میں جو بھی ہم نے چینجز کیے ان کو پھر یہ کمٹ کرنے سے یہ کہ یہ وہ پرماننٹلی اس کو سیو کر دے گا. اگر ہم یہ کمٹ نہیں کریں گے تو یہ اس کو سیو نہیں کرے گا. ٹیمپریلی اس نے بھیجا تو ہوگا لیکن وہ اس کو اگر ہم کلوز کر دیں گے وداؤٹ کمٹنگ تو وہ موسٹ پروبیبلی اس کو جو ہے نا وداؤٹ پرماننٹلی سیونگ اس کو وہ ختم کر دے گا اس کو کنیکشن کو. تو یہاں پر جو ہے یہ ہمیں اگر ایسی صورت میں کہ یہ عموماً ہمیں ٹرانزیکشنل جو ہوتا ہے نا جو ٹرانزیکشنز کرنی ہوتی ہیں اس میں بھی یہ بڑی ضرورت پیش آتی ہے کہ ہم جو ہے نا اس کو یعنی جو ہے وہ اس موڈ میں کریں کہ وہ یعنی تمام ہماری جب تک تمام ٹرانزیکشن تمام ٹیبلز میں چینجز مکمل نہ ہو جائیں تب تک ہماری جو ہے نا وہ اس کو وہ کمٹ نہ کرے. جب مکمل ہو جائیں کمٹ کر کے تو پھر ادروائز اگر بیچ میں رہ جائے تو پھر اس کو رول بیک کر دیتے. یہ ڈیٹا بیس سے ریلیٹڈ آپ جو لوگ اس کو جانتے ہیں یا وہ آپ فیملیئر ہیں اس چیز سے, اور جو نہیں ہے وہ بھی اس کو ریڈ تھرو کر سکتے ہیں انٹرنیٹ پر کہ یہ کمٹ اینڈ رول بیک کا کیا اس میں کام ہے اس میں ڈیٹا بیسز میں. تو یہاں پہ سمپلی ہم یہاں یہ کریں گے کہ جب ہم نے انسرشن کی یا کوئی بھی ہم نے اس میں ٹیبل میں چینجز کی اپنے ریکارڈز میں تو ہم کمٹ کا بھی ایک جو ہے نا میتھڈ ایک دفعہ کال کریں گے. تو یہاں ہم آتے ہیں اپنے پاس اپنی جو کوڈ میں یہاں پہ ایک کرسر ہمیں ریکوائرڈ ہے. کرسر ایکول ٹو CNX ڈاٹ کرسر. ٹھیک ہے, اینڈ دین یہاں پر ہم یہ کریں گے کہ SQL از ایکول ٹو, یہاں بھی ہم وہ ٹرپل کر لیتے ہیں تاکہ ہماری وہ ملٹیپل رہے. تو یہاں پر ہوگا انسرٹ انٹو یوزرز. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہم اس کے جو ہے وہ فیلڈز کو لسٹ کریں گے کہ کون کون سے فیلڈز ہیں جن کے اندر ہم نے اپنی ویلیوز پاس آن کرنی ہے. فیلڈز کی لسٹ اس طرح سے ہے کہ یوزر ID ہے, دین فرسٹ نیم ہے, دین لاسٹ نیم ہے, دین سٹی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد یہ جو پیرنتھسس کلوز ہوئی اس کے بعد ہم نے ویلیوز میں یہاں پر ہم یہ لکھیں گے کہ جو اس کے لیے فرسٹ والے کے لیے فار ایگزامپل ہم نے 1 دے دیا کیونکہ یہ نومیرک تھا انٹیجر تھا اس میں, تو ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ نومیرک ویلیو دی. دین اس کے بعد جو ہے ہمارا یہ نیم جو ہے یہ وارچر میں اسٹرنگ میں تھا
اور اسٹرنگس کے لیے ڈیٹا بیس میں جو ہوتا ہے وہ واشر کی جو ہے نا یعنی کریکٹر بیسیکلی ویریبل کریکٹر کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کریکٹر کی وہ، کیونکہ ویریبل کریکٹر سے یہ کہ وہ ایک ویریبل لینتھ کے کریکٹر کا جو ہے نا کریکٹر ٹائپ کا ایک وہ فیلڈ ٹائپ ہوتی ہے جس میں ہم یہ اسٹور کرتے ہیں. تو وہاں ہم نے میکسیمم جو 255 کی وہ دی ہوئی ہے لمٹ، وہ ود ان دیٹ لمٹ جو ہے نا ہم اپنے جتنے بھی ویلیوز ہیں ہم اسٹور کروا سکتے ہیں. تو یہاں پہ ہم یہ کریں گے کہ ہم نے سنگل کوٹس میں نیم دینا ہے. فار ایگزامپل ہم جو ہے وہ جان دیتے ہیں اور دوسرا اسمتھ دیتے ہیں، اس کا جو ہے وہ، اور یہ اس کو ہم لنڈن سٹی دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سارا ہمارا جو ہے نا وہ اس کو ایک سیمی کولن دیں یا نہ دیں، خیر یہ اس میں جو ہے نا وہ رکھ سکتے ہیں اس کے اندر ایک جو ہماری کمانڈ ہے. تو اب ہم اس کو جو ہے وہ کرسر ڈاٹ ایگزیکیوٹ، اور اس میں ہم ایس کیو ایل کو انٹر کریں گے، اور یہ ہمارا جو ہے اس کے بعد کیا کریں گے ہم کہ کرسر اس کے بعد cnx ڈاٹ کمٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے، اور پھر ہم کیا کریں گے کہ ہمارا جو کرسر ہے اس کو ہم کلوز کریں گے. ٹھیک ہے، اور cnx کو بھی کلوز کریں گے، کنیکشن کو بھی کلوز کریں گے. کرسر کو بھی کلوز کیا، کنیکشن کو بھی کلوز کیا، یہ ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد کمٹ کیا. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس اب ہمارا جو کوڈ ہے وہ مکمل ہوا. تو اس کو کرنا یہ چاہیے کہ یہ اس کو سیو کرے گا، اور اس کو جو ہے نا یہ جو ہمارا ایک ریکارڈ ہے یہ اس کے اندر ڈیٹا بیس میں ہمارے یوزرز کے ٹیبل میں ایک یوزر کریٹ ہو جائے گا. تو یہ ہم ایگزیکیوٹ کر کے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایگزیکیوٹ ہوا اور کوئی وداؤٹ اینی ایرر جو ہے وہ دوبارہ پرامپٹ آ گیا. اٹ مینس کہ یہ ایگزیکیوٹ ہوا ہوگا. موسٹ پروبیبلی اس کو چیک کرتے ہیں کہ کیا ہے، کیا واقعی وہاں پر آیا. تو اس کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سلیکٹ جو ہماری یہ کمانڈ ہوتی ہے کسی ٹیبل میں سے جو بھی ریکارڈز کو ریٹریو کرنے کے لیے، تو سلیکٹ اسٹیرس فرام، اسٹیرس مینس کہ آل فیلڈس، اسٹیرس فرام یوزرس. تو یہ ہم دیکھیں کہ یہ ایک جو ہے نا رو اس کے اندر موجود ہے جو ابھی ہم نے انٹر کی. ہم یہاں پر ایک اور بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں. ہم اس کی جگہ یہ 1 کی بجائے ہم 2 کر دیتے ہیں، اور جان کی بجائے اس کے بھائی کا نام لکھ دیتے ہیں ایلیکس کا. تو ایلیکس اسمتھ جو ہے وہ اس کو جب ہم ایگزیکیوٹ کریں گے تو یہ اب یہ دیکھیں کہ یہ بھی جو ہے اب ہم جب اس کو سلیکٹ اسٹیرس فرام یوزرس کرتے ہیں تو 2 ہمارے پاس جو ہیں وہ ریکارڈس آ گئے. اسی طرح ایک اور ہم ایڈ کر لیتے ہیں نمبر 3، اور یہاں پر ہم یہ کر دیتے ہیں جی اینا اسمتھ، اور یہاں پہ ہم تھوڑا سا چینج بھی کریں کہ یہ جو ہے سٹی جو ہے لنڈن کی بجائے فرانس ہم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اب اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو یہ بھی ایگزیکیوٹ ہوا وداؤٹ اینی ایرر. تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جب ہم اس کو سلیکٹ اسٹیرس فرام یوزرس کریں گے تو یہ 3 ہمارے پاس آ گئے ریکارڈس. ٹھیک ہے، تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس مزید کیا ہے. یہ تو کام ہم نے کر لیا کہ ہمارے پاس انسرشن ہو گئی، ہم نے انسرٹ کر لیا، 3 ریکارڈس ہم نے انسرٹ کیے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری نیکسٹ کیا ہے پورشن. اچھا، یہاں سے اب ہمارا نیکسٹ یہ کام ہے کہ ہم نے اس میں سے ریٹریو کرنا، فیچ کیسے کرنا ہے تمام ریکارڈس کو جو ہے نا. تو یہاں پہ ہمارے پاس جو کرسر کے آبجیکٹ میں ایک فیچ آل کا میتھڈ ہے جو یہ ریٹرن کرتا ہے کہ تمام جتنے ریکارڈس ہیں وہ ٹپلز کی صورت میں ایک ٹپلز کی لسٹ کی صورت میں ہمیں یہ ریٹرن کرتا ہے، جن کو پھر ہم مینیپولیٹ کر لیتے ہیں اپنے جو فار لوپ میں یا وٹ ایور جو بھی ہمارے پاس میتھڈ ہے اس کو مینیج کرنے کا، وہ ہمارا کام بعد میں ہوتا ہے. تو یہ پہلا کام تو یہ ہے کہ یہ ہمیں سارے جو ہے نا کرسر سے وہ تمام روز ہمیں پرووائڈ کر دے گا. اور روز کیا ہوں گی فیچ آل میں کہ یہ لسٹ آف ٹپلز ہوگا. ٹھیک ہے، ہر ریکارڈ جو ہے وہ ایک ٹپل کی صورت میں ہوگی، ٹپل کے جو ممبرس ہیں جو آئٹمس ہیں وہ اس کے فیلڈ کے ویلیوز ہوں گی. تو دیکھ لیتے ہیں ہم اس کو بھی کر کے. تو اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ اسی کو
جو ہے وہ ایک اور ہم کریٹ کر لیتے ہیں ڈیٹا بیس جو ہمارا 3.py. ٹھیک ہے، یہاں پر ہم وہی کام کریں گے کہ فرام، میں بار بار اس لیے کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی جو ہے نا اس کو دوبارہ سے ری رائٹ کرنے کی اس کی پریکٹس بھی ہو. تو فرام dbinc import cnx. ٹھیک ہے، اینڈ دین کیا ہوگا کہ کرسر کو ہم cnx اور کرسر is equal to cnx ڈاٹ کرسر. ٹھیک ہے، یہ کرسر کریٹ ہوا، اور اس کے بعد کیا کریں گے کہ ہم ایس کیو ایل کی کمانڈ لکھیں گے. اس میں ہم یہ کریں گے کہ یہ بھی ہم ٹرپل وہی کر لیتے ہیں، سلیکٹ اسٹیٹس فرام یوزرس. ٹھیک ہے، تو سلیکٹ اسٹیٹس فرام یوزرس کی جو ہے نا یہ ابھی ہم نے اس میں بھی کمانڈ لائن پر بھی ٹرائی کیا، یہاں بھی ہم وہ کریں گے. یہ اسٹیٹس فرام یوزرس مینس کہ آل فیلڈس آف دا یوزرس ٹیبل، تمام ریکارڈس بھی اور تمام جو ہیں وہ اس کے جو فیلڈز ہیں وہ بھی ہمیں یہ لسٹ کرے. تو یہاں پہ یہ ہوگا کہ ہم کرسر ڈاٹ ایگزیکیوٹ کریں گے جس طرح سے ہم پہلے بھی کر رہے ہیں. ایگزیکیوٹ کریں گے ایس کیو ایل کو، اور پھر اس کے بعد کیا کریں گے کہ روز جو ہیں، ساری روز کو جو ہیں جتنی روز اس نے ریٹرن کرنی ہے وہ ریٹرن کرے گا، اور یہ بیسیکلی ایک لسٹ آف ٹپلز ہمیں دے گا. تو ہم آپ دیکھتے ہیں کہ روز ایکول ٹو کرسر ڈاٹ فیچ آل. ٹھیک ہے، فیچ آل کا یہ میتھڈ جو ہے یہ ہمیں تمام روز کو فیچ کرنے کے لیے یا ریٹریو کرنے کے لیے دے گا. اور ایک کام ہم نے اب اس میں یہ کرنا ہے کہ ہم اس کو پرنٹ کروا لیتے ہیں، لائک پرنٹ روز. ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا آؤٹ پٹ آتی، پھر فردر اس میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں اور چینجز کس طرح سے کر سکتے ہیں. تو جو ہمارا کرسر ہے ڈاٹ اس کو کلوز کروا دیں، اور اسی طرح ہم اپنے سی این ایکس کو بھی کلوز کروا دیں. کمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم اس میں کوئی ڈیٹا بیس میں اب چینجز نہیں کر رہے، ہم اس میں سے فیلڈز جو ہے نا ریٹریو کر رہے ہیں، ہم اس کو ٹیبل کو چھیڑ نہیں رہے. تو ٹیبل کے اندر سے کوئی چینجز نہیں ہو رہی، اس لیے کمٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کوئی چینجز کو کمٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے وہ، اور یہاں پر جو ہے نا ہم صرف اس کو ریٹریو کر رہے ہیں جو آلریڈی اس کے اندر موجود ہیں فیلڈ ریکارڈز، ان کو ہم فیچ کر رہے ہیں اور یہاں پر پرنٹ کروا رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں، ایگزیکیوٹ کیا تو یہ دیکھیں کہ میں اس کو ایک دفعہ کلیئر کر لوں تاکہ آپ کے سامنے جو ہے نا وہ آؤٹ پٹ اس کی کلیئر نظر آئے. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں کہ اس میں یہ لسٹ یعنی یہ جو اسکیئر بریکٹس میں یہ سارے کا سارا جو ہے وہ کنٹینٹ آیا ہے، اور اس میں کیا ہے کہ یہ جو ہے نا ٹپلس ہیں. ایک ٹپل یہ ہے پہلا ریکارڈ ٹپل کی صورت میں، کیونکہ یہ پیرنتھسس میں یہ ٹپل ہے، کاما سیپریٹڈ سارے ویلیوز ہیں، اور ساری ویلیوز جو ہے نا وہ ہر ایک فیلڈ کے اوپر جو اس کی ویلیو ایک ہی سیکوینس میں ایک ہی اسٹرکچر پر یہ موجود ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم اس میں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ یہ سارا اسی طرح سے را اس کو پرنٹ کرنے کے، ہم یہ کریں کہ ہم ایک ایک کر کے اپنے جو ہے فار رو، ایک ایک رو کو رو ان روز، جو ہمارا وہ بڑا ایزی سا فور کا جو ہے نا وہ لوپ تھرو کرنے کا طریقہ کار ہے. اور اس میں یہ کہ ہم اس میں یہ کریں گے کہ پرنٹ رو، یعنی ایک ایک رو کو یہ پرنٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے، اور اس کو جب ہم ایگزیکیوٹ کریں گے تو یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس یہ آ گئے سارے. اب ہم ایک اور کام کرتے ہیں، تھوڑا سا اس کو بہتر بھی کریں، کہ فار ایگزامپل یہاں پر ہم یہ کرتے ہیں کہ تمام روز کو جب ہم نے پرنٹ کیا تو یہاں پہ ہم یہ کر لیتے ہیں کہ پرنٹ یوزر آئی ڈی کر لیں جسٹ. ٹھیک ہے، اینڈ آئی ڈی کاما، اور یہ رو، اور اس کے اندر ہمارے پاس جو ہے ابھی ہم اس کو خیر ٹھہریں پہلا کام یہ کریں کہ اس کے بعد جو ہم واپس اس کو کر لیتے ہیں. میں ایک اور سٹیپ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں انفیکٹ نا. تو یہ ہم اپنی پہلی اسی سٹیج پر آ جاتے ہیں کہ جہاں تک ہم نے اس کو پرنٹ کروایا تھا.
اچھا یہاں تک جو ہے نا یہ ہمارے پاس جو آؤٹ پٹ ہے، ایک دفعہ پھر ہم ایگزیکیوٹ کر کے دیکھتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس جو آؤٹ پٹ آ رہی ہے نا، یہ لسٹ آف ٹپلز آ رہی ہے. تو ٹپلز میں جو ہے وہ ہم اس کو جو ایکسیس کر سکتے ہیں، وہ ہم اس کے جو آئٹمز ہیں نا ہر ٹپل کی، وہ اس کی انڈیکس یعنی کہ نمبر سے 0 1 2 3 سے کر سکتے ہیں. تو اور اس کو خیر ایک دفعہ ہم کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ لائک اگر ہم اس میں سے اس کا جو ہے وہ 1 کو ہی صرف اس کو پرنٹ کروائیں، تو یہ دیکھیں کہ صرف 1 جو ہے 1 مینس کہ اس کا جو نیم ہے، فرسٹ نیم اس کا پرنٹ کرے گا. تو اس کو کلیئر کروائیں تاکہ ہمیں کلیئر نظر آئے. تو یہ دیکھیں کہ اس کے جو ہے نا فرسٹ نیمز کو اس نے پرنٹ کیا. تو ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس میں ہمارے فیلڈ نیمز بھی ملیں، چونکہ جو لوگ یہ تھوڑی بہت یعنی کہ جنہوں نے پہلے دوسری لینگویجز میں کام کیا، وہاں پر اسپیشلی یہ ایچ پی میں وہ ایسوسیٹیو ارے کے طور پر وہ دیتا ہے. تو یہاں پر بھی جو ہے نا انڈیکس میں بھی ہوتا ہے اور ایسوسیٹیو بھی وہ ہمیں ریٹرن کرتا ہے. یہاں بھی وہ میتھڈ ہمارے پاس اویلیبل ہے کہ ہم اس کو ایک ڈکشنری کی صورت میں، جو ڈکشنری ہوتی ہے اس میں اس کی کی ویلیو پیئرز میں ہمیں آتا ہے. تو یہاں پر جو کرسر ہے اس میں اگر ہم یہ ڈکشنری یہ اس کو ڈکشنری ایکول ٹو ٹرو کر دیں، ٹھیک ہے. تو ڈکشنری ایکول ٹو ٹرو جب کریں گے، یہ پیرامیٹر اس کو پاس آن کریں گے نا اپنے اس میں کرسر میں، تو آئندہ جب ہم یہ جب فیچ آل کریں گے تو ہماری یہ جو روز ہیں وہ ہمیں اس میں یہ ریٹرن کرے گا. یہ ہم اس طرح دوبارہ پرنٹ کرواتے ہیں وداؤٹ اینی اس کے پیرامیٹرز. تو لیٹس سی کہ اس کا کیا فرق پڑا یہ ڈکشنری ایکول ٹو ٹرو کرنے سے، کہ یہ ہمارے پاس اب جو آؤٹ پٹ آ رہی ہے وہ اٹس ناٹ دا لسٹ آف ٹپلس بٹ اٹس اے لسٹ آف ڈکشنریز. تو ڈکشنری کے آئٹمس جو ہے نا ڈکشنریز کی آ گئی، اور ڈکشنریز میں ہمارے پاس یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کی ویلیو پیر ہوتی ہے، ہر ایک کے ساتھ جو ہے نا ایک اس کا جو فیلڈ کا نام ہے یعنی کی کا نیم ہے وہ اس میں بھی آ رہا ہے. تو اب ہم یہ ہمارے لیے آسان ہو گیا کہ جب ہم اس کو ریفر کرنا چاہیں تو 0 1 2 3 کی بجائے ہم اسپیسیفک جو ہے نا ہمیں فیلڈ نیم بھی پتہ ہو کہ لائک یہاں پر میں اس کو جو فرسٹ نیم وہی والا جو ہے جو کام وہ اب ہم کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ فرسٹ نیم جب دیا تو اس نے وہ ہمیں اس کی جو 1 2 3 کرنے کی بجائے ہمیں نیم سے اس کو ہم ایکسیس کر سکتے ہیں. اسی طرح سے ہم یہ کریں گے کہ کوما رو لاسٹ نیم، ٹھیک ہے. تو یہ فرسٹ نیم اینڈ لاسٹ نیم دونوں جو ہے نا اس نے پرنٹ کرنے شروع کر دیے، ٹھیک ہے، یعنی فل نیم کر کے. تو اسی طرح سے ہم اس کو جو ہے نا اپنے پروگرامز میں جہاں جیسے چاہیے ہوتا ہے ہم یہ اس کو یوز کر لیتے ہیں. تو یہ ہوا ہمارا اس پرپس کے لیے کہ ہماری جو تھی کہ ایک آل ریکارڈز کو ریٹریو کرنے کا طریقہ، فیچ آل کا، کسی بھی ٹیبل میں سے ڈیٹا کو نکالنے کا اور اس کو روز میں اینڈ دین اس کو پھر پرنٹ بھی کر سکتے ہیں. پھر ہمارے پاس یہ آپشن رہ جاتی ہے کہ یہ جو ہے نا جب ہمارے پاس ایک ارے آف یا لسٹ آف جو ہے وہ ڈکشنریز آ گئی یا لسٹ آف ٹپلس آ گئے، یعنی ریکارڈ سارے ہمارے پاس آ گئے ایک ویریبل کے اوپر، تو اس کو ہم اس کلیکشن کو جو ہے جیسے بھی ہم چاہیں مینیپولیٹ کر سکتے ہیں فور کے لوپ میں یا وائل میں یا وٹ ایور بی دا وے، تو وہ ہمارے پاس موجود ہے. اچھا اب ہم نیکسٹ اپنے چلتے ہیں اس میں کہ ایگزیکیوٹنگ کوئری. اس میں ایک کو بھی ہم کر سکتے ہیں سنگل اس کو ہمیں جو تھا ایک ہم مس کر گئے ہوئے ہیں، ایک اور جو ہے نا وہ بھی ہاں یہاں پر بھی ہے نا، یہاں پر بھی یہ ہے کہ یہ جو ہے نا کسی ایک اسپیسیفک سنگل جو ہے نا وہ آئٹم کو بھی کرنا. اور اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ ہم ایک اور کام بھی کریں گے کہ یہ جو ہے نا جو پیرامیٹرائزڈ کوئریز ہیں کہ یہاں پر ہم اس کی بجائے ہم ابھی دیکھتے ہیں اس میں ایگزامپل میں کہ اس کا فرق کیا آتا ہے. تو یہ لیٹس سی ایک ریکارڈ کو اگر ہم اسپیسیفک اس میں سے ویئر کلاس سے یعنی فلٹر کر کے ہم کرنا چاہیں تو پھر کیا ہوگا. تو پہلے تو ہم ایک تھوڑی سی اس کے اندر ہم جا کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر عموماً جو ہم نے یہ سلیکٹ اسٹیرس فرام یہ جو تھا ہم نے یوزرز کیا، تو اگر ہم یہ کرنا چاہیں نا کہ کسی اسپیسیفک، تو تھوڑی سی ہم یہاں پر ہمیں پتہ بھی چل جائے، جو لوگ ایس کیو ایل نہیں جانتے یہ ان کے لیے اسٹیرس فرام یوزرز ویئر
یوزر آئی ڈی از ایکول ٹو فار ایگزامپل یہاں پر 2 ہم نے کر دیا، تو اب یہاں پر سیمی کولن دیا، تو یہ ہمیں ایک ریکارڈ اس نے ریٹرن کیا، جو ہمیں ایک اسپیسیفک آئی ڈی کا جو تھا وہ اس نے دیا۔ اسی طرح سے ہم اور بھی کر سکتے ہیں چیزیں، کہ یہ ہم یہ کہیں کہ جناب اس میں جو سٹی تھا وہ اگر لنڈن تھا، کیونکہ یہ اسٹرنگ ہے نا تو اس لیے ہم سنگل کوٹس میں اس کو دے رہے ہیں، تو یہ لنڈن والے 2 آئے ہیں ہمارے پاس، یا آئی ڈی جو ہے بھی ہم نے ایک یونیک ہی رکھے ہیں، اس لیے 1 2 3 وہ سنگل ایک اس میں آ جائے گا۔ تو یہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آئی ڈی اگر 2 ہم نے دیا ہے، 1 دیا ہے، 4 دیا ہے، وٹ ایور، تو اس کو جو ہے نا وہ کرے۔ اچھا، اب اس چیز کو کرنے کے لیے نا امپلیمنٹ، تو یہ سارا جو ہم اسی کی کاپی بنا لیتے ہیں اب کے بار، تو یہ ہمارے پاس بن گیا جو ڈیٹا بیس 4 ہے، اور یہاں سے ہم یہ فیچ آل کا جو ہے پارٹ، یہ ہم یہاں سے فی الحال یہ نکال لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ ویئر یوزر آئی ڈی از ایکول ٹو 2، اسی کو ہم یہاں پر رکھ کے کرتے ہیں۔ اور اب کی بار یہ ہے کہ کیونکہ اس نے ایک ہی ریکارڈ ہمیں ریٹرن کرنا ہے، تو اس کے لیے ایک فیچ 1 کا، جیسے فیچ آل تھا اسی طرح فیچ 1 کا بھی ایک میتھڈ ہے جو کہ ہمیں سنگل ریکارڈ جو ہے نا وہ ہمیں ریٹرن کرتا ہے۔ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں، دین رو از ایکول ٹو کرسر ڈاٹ فیچ 1، ٹھیک ہے۔ تو فیچ 1 میں جو ہے وہ ہم نے اس کو کرنا ہے، اینڈ دین یہ ہمارے پاس رو جو ہے اس کو ہم پرنٹ کرواتے ہیں ایک سنگل رو کو، ٹھیک ہے۔ یہ ریٹرن ہی ایک کرے گا، تو ایک ہی ریٹرن جب کر رہا ہے تو جب ہم اس کو پرنٹ کروا سکتے ہیں۔ ابھی ہم اس طرح ایگزیکیوٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے۔ تو یہ ہمیں یہ دیکھیں کہ اس نے جو تھا نا وہ یوزر آئی ڈی نمبر 2 والا جو تھا نا وہ اس میں اس نے دے دیا۔ یہاں پر ہم یہ بھی کریں گے کہ نمبر 3 ہم اس کو دے دیں، اور پھر ہم اس کو ایگزیکیوٹ کریں تو یہ ہمارے پاس 3 آئی ڈی والا جو ہے وہ ریکارڈ آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہ اس میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پر تو ہم نے یہ آئی ڈیز ہم دے رہے ہیں، لیکن نا یہ ایک اچھی پریکٹس نہیں ہے ویب ایپلیکیشن ڈیولپمنٹ کرتے وقت اسپیشلی، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ یہ ہم جو پیرامیٹر ہوتے ہیں نا وہ کوئری اسٹرنگ سے آ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ یو آر ایل میں سے نا، ویب سائٹ کے یو آر ایل سے آ رہے ہوتے ہیں جب ہم اس کو ڈیٹا بیسز کو عموماً جو ہے ویب ایپلیکیشنز میں یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہاں پر جو کوئری اوپر سے جب کوئری اسٹرنگ سے آ رہے ہوتے ہیں یعنی یو آر ایل سے، تو وہ وہاں پر ایک لوپ ہول ہوتا ہے کہ وہاں پر اگر کوئی لوگ جو ہیکرز ہیں وہ اپنی ایک ایس کیو ایل کی کمانڈز کو اس کا پارٹ بنا کر وہ پاس آن کریں، تو وہ ایک ایس کیو ایل انجیکشن کا، یعنی کہ یہ اس کو کہا جاتا ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیٹا بیس تک ایکسیس کر سکتے ہیں، ڈیٹا بیس میں اپنی ایڈیشنل جو ہے وہ جو اپنی کمانڈ ہے وہ اس کے اندر اس کا پارٹ بنا کے ایگزیکیوٹ کروا سکتے ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے جو ہے نا یہ ایک ون آف دا میتھڈس، اور بھی بہت سارے میتھڈز ہیں، تو یہاں پر ایک میتھڈ یہ ہے کہ یہ پیرامیٹرائز جو ہے نا وہ اس میں اس کی جاتی ہے، اس کی جو کوئریز، تو اس میں پیرامیٹرز پاس آن اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ یہاں پر بجائے اس کے کہ یہ نومیرک اس کے دینے کے نا، ہم یہاں پر یہ کرتے ہیں کہ یہ %s رکھ دیتے ہیں، یعنی ایک پلیس ہولڈر ڈال دیتے ہیں، اور %s جو ہے نا یہ ایک اسٹرنگ یہاں پر ہم بیسیکلی دیں گے جو بھی آئے گی، اور یہاں یہ پارٹ ہوگا، یہ ہوگا کہ یہاں پر ہم نے جو اس کو پاس آن کرنے ہیں تو یہ پیرامیٹرز ہیں، تو ہم ایک پیرنٹس کا جو ہے نا وہ ایک ویریبل لے لیتے ہیں، اور یہ بیسیکلی ہم ایک ٹپل کی صورت میں اس کو پاس آن کریں گے۔ اب یہاں پر ہم نے ایک، آپ یاد ہوگا کہ جب ہم نے ٹپلز پڑھے تھے تو سنگل آئٹم ٹپل جو تھا اس کے لیے ہمیں ایک آخر میں کاما بھی اس کے اندر ہم دے سکتے ہیں، کیونکہ سنگل ویسے نہیں وہ لے گا، سنگل جب ہم آئٹم دیں گے، یہاں ہمارے پاس چونکہ وہ یوزر آئی ڈی صرف ایک ہی ہم دے رہے ہیں، تو یہاں پہ ہمیں ایک ہی ٹپل کے آئٹم دینا ہوگا۔ اس میں کیا ہوگا کہ یہ ہمارے پاس جو ہم نے نمبر بھیجنا ہے اسے ہم نے یہ 2 کیا، اینڈ دین کاما جو ہے نا ہم نے ایک اس کے ساتھ بھی پلیس کر دیا۔
ٹھیک ہے، تو یہ ٹو جو از یوزر آئی ڈی جو اس کو پاس آن ہوگا، اور اس کو ہم آگے کیسے بھیجیں گے کہ یہ اس کے ساتھ ہم یہاں پر یہ پیرمس جو ہے نا وہ اس کو ہم دے دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس یہ پیرمز آ گئے، اور اس میں اب کیا ہوگا کہ جب ہم ایگزیکیوٹ کریں گے تو یہ اس کو اسپیسیفک جو ہے نا وہ رزلٹ اسی طرح آنا چاہیے. لیٹس سی کہ یہ ہمیں یوزر آئی ڈی جو ہے یہاں پر جو ہم بھیج رہے ہیں اس کے مطابق آ گیا، اور اسی طرح ہم جو ہے نا نمبر 3 کو کریں گے، اور یہ ہمیں نمبر 3 جو ہے نا وہ اس میں ریٹرن کر دیا. تو پراپر وے جو ہے نا وہ اس کو کرنے کا یہ ہے کہ ہم اس کے اندر جو اس کے جو پیرامیٹرائز جو ہیں وہ ہم اس کو کریں، اور یہ جو ہے ہمارا اس بارے میں ہو گیا کہ ہم نے اس میں سے ریٹریو کیسے کرنے ہیں سنگل آئٹم کو. اچھا، اب ہم آگے موو کرتے ہیں. تو یہ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا. تھینک یو ویری مچ. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.